پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد، ٹھیک بیٹھے ہو؟ پانچویں مرتبہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور واشہد انکا من دائم الدین وارکان المؤمنین۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کے درمیانی اہم جملے تلاوت کیے جو جان ہیں اس زیارت وارثہ کی۔ میرے بھائیوں، پہلی لفظ میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، زیارت پڑھنا عمل نہیں عقیدہ ہے۔ زیارت عقیدہ ہے، جو کچھ زیارت میں ہے وہی عقیدہ ہے۔ صحیح۔ زیارت وارثہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ کے تحفۃ العوام میں سب سے پرانی کتاب ہے منظور حسین شاہ جی کی لکھی ہوئی، اس میں بھی موجود ہے۔ اگر کسی شخص نے اس زیارت کو صدق دل سے پڑھا، جب رسول پاک نے سچا دل کہا نا، سچے دل سے پڑھا، ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا دل بھی سچے ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کاذب دل میں ایمان آتا ہی نہیں ہے، جھوٹے دل میں کبھی ایمان نہیں آئے۔ مولا سچا دل کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا سچا دل وہ ہے جو بلا فصل اقرار ولایت علی کرتا ہے۔ خوش ہو سر، خوش ہوتے جاؤ، خوش ہوتے جاؤ۔ جس نے ایک مرتبہ زیارت وارثہ کو صدق دل سے پڑھا، صحیح فرماتے ہیں ایک مرتبہ، اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور آپ پڑھیں گے، اس زیارت کو پڑھنے پر 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ، صحیح فرماتے ہیں اسے 10 حج کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے، معلوم ہوا دوسرے 10 سال کی عبادت امام حسین کے 10 منٹ کے برابر۔ سمجھ آنی بھی حیدری۔ فرمایا جو شخص اس زیارت کو پڑھتا ہے وہ فوت ہو جائے، کہیں بھی دفن ہو، کہیں بھی، یہ لفظ ہے کہیں بھی دفن ہو، معلوم ہوگا جگہ کا تعین نہیں، دفن ہونے والے کا کمال ہوگا۔ اگر وہ کہیں بھی دفن ہو جائے اس کی قبر ایک فرسخ کشادہ ہو جاتی ہے۔ فرسخ کہتے ہیں 3.5 میل کو۔ اب میں کہہ دوں بالکل، جب ایک مومن کی قبر 3.5 میل کشادہ ہو جاتی ہے تو پھر وادی السلام کی وسعت کیا ہوگی، کربلا والوں کی وسعت کیا ہوگی؟ خوش نہیں ہو رہے؟ پورے عالمین میں نظام ہی حسینیت کا ہے۔ سمجھ آئی؟ حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا علی، سمجھ آگی میرا بھائی؟ پھر میرا معصوم فرماتا ہے اگر کوئی شخص یہ زیارت وارثہ پڑھنے والا فوت ہو گیا، وہ دفن ہو جائے، میرا 12واں فرماتا ہے جب میرا ظہور ہوگا سب سے پہلے اسی کی قبر پہ جا کر
اسے قبر سے نکال کے اس کا نکال کے میں اسے اپنے ناصرین میں شمار کروں. سبحان خیال کرائے سی. پھر سرکار نے فرمایا اگر کوئی شخص اس زیارت وارثہ کو یوم عرفہ پڑھے، عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کو اس زیارت کو پڑھے، اسے کہوں توجہ میں آ جائیں گے، اسے 1000 حج کا ثواب ہے. 1000 حج کا ثواب، وہ بھی مقبولہ، صرف 1000 حج کا نہیں، 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب. فرمایا 1000 عمرے کا بھی نہیں، او بے خبر دنیا ہے. 1000 جہاد کا ثواب ملتا ہے جو اس نے خود رسول پاک کے ساتھ کیا. اب بے خبروں کو اعلان کر کے صحیح میں کہنا چاہتا ہوں، میرا حق بنتا ہے میں اعلان کروں. اعلان کر کے میں کہتا ہوں بے خبروں، جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے اس کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب سمجھ آئیے بابا. حیدری میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کو تلاوت کیا. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. امام حسین علیہ السلام اکیلا وارث ہے کل انبیاء کا. ادھر ڈھیلا تھی گیا، یہی تو میں کوشش تو بڑی کی تھی کہ کسی کو لگے نہیں کوئی ڈر. حیدری ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زیارت وارثہ کل ہم آپ اور میں اپنے باپ کے وارث ہیں، مگر جائیداد اور مال کے وارث ہیں. خوش ہو جاؤ میں جملہ کہوں، امام حسین کل انبیاء کا اکیلا وارث ہے، صرف ان کے مال کا نہیں، ہر نبی کے کمال کا بھی وارث ہے. امام حسین علیہ السلام نبیوں کے کمال کا وارث ہے. وارث ہونے کے لیے امام حسین علیہ السلام، میں علم کلام کی ایک چھوٹی سی گفتگو، اتنی چھوٹی نکی سی، وارث ہونے کے لیے آپ اپنے باپ کے وارث ہیں. جب وارث آپ تب ہیں باپ کے جب ماں باپ اس جائیداد کا خود مالک ہوگا. اگر امام حسین علیہ السلام جناب آدم کا وارث ہے تو جناب علی کو مالک ثابت کرو آدم کا. پھر حیدری خوش نہیں ہو. جناب علی مالک ہوگا جناب آدم کا تو جناب امام حسین وارث ہو جائیں گے. اگر جناب آدم کو آپ نے وارث ثابت کر دیا پھر جو بھی جناب آدم سے آگے نبی آتا جائے گا وہ ہر نبی کا وارث ہوتا چلا جائے گا، آسانی ہو جائے گی. مشکل ہے جناب آدم کے وارث اور مالک ہونے کے لیے. جناب آدم کا مالک امام حسین علیہ السلام مالک نہیں، وارث ہو کے مالک ہے. علی علیہ السلام مالک ہوگا، وارث نہیں. میری گل سمجھ جانی، پھر مالک ہونا ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مالک ہونے کی شرط ملا یازر الفقی ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس میں مالک ہونے کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے مالک وہ ہو سکتا ہے جو اس شے کو خود خریدے اور 2 عادل گواہوں کے سامنے خود قیمت دے. جملہ میں کہوں اتنے بڑے بھرے ہوئے مجمع میں جو علی خود رضاؤں میں بک گیا ہو وہ علی جناب آدم کو خریدے گا نہیں، خرید کے مالک نہیں ہوا. دوسری شرط ہے، سارے لکھائے میرے پاس ہے، دوسری شرط ہے مالک ہونے کی
دوسری شرط بنص قرآن بھی مالک ہونے کی شرط یہ ہے، مالک وہ ہو سکتا ہے کسی شے کا جو خود اس شے کو اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بنایا کن ہاتھوں نے ہے؟ گل سمجھ آ گیا بابا؟ اللہ اکبر۔ اگر میں جملہ کہوں ہاتھوں نے بنایا ہے، اور زیارت میں کیا کمال ملا جناب آدم کو؟ صفات میں صفوت اللہ، صفہ مانے صفائی، صفہ مانے پاکیزگی، صفہ مانے طہارت، صفہ مانے عصمت، سارے کمال ملے آدم کو پیدائش میں۔ نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ خاندان ہے، خاندان سے یہ کمال نہیں ملا، کمال ملا ہے ان دو ہاتھوں سے جنہوں نے آدم کو بنایا ہے، وہ جن کے ہاتھ اتنا پاکیزہ ہوں کہ آدم صفی اللہ بن جائے، تو پھر علی کی طہارت کا کمال کیا ہوا؟ سمجھ آگے میرا بھائی؟ جناب آدم علیہ السلام، اللہم صلی علی یا رسول اللہ حیدری۔ اب جو موضوع شروع میں نے کرنا ہے، یہ موضوع آسان نہیں ہے، میں جان کے کیتے سے ملک صاحب بیٹھے تھے کہ وہ لدی آتے ہیں کہ آج ذرا میں مشکل موضوع لے کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مشکل اگر سننا ہے تو پھر مشکل کشا کو سامنے رکھے اور پھر بات کو سن لے۔ خیال کرائے سی بات بڑی مشکل ہے، کہیں پریشان نہیں ہو جانا آپ نے۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ حسین وہ ذات ہے جسے کل عابدین سلام کرتے ہیں، کل زاہدین سلام کرتے ہیں، کل متقین سلام کرتے ہیں، کل مقربین سلام کرتے ہیں، جسے رسول سلام کرتے ہیں، نبی سلام کرتے ہیں، جسے امیر المومنین سلام کہتے ہیں، جنہیں خود محمد مصطفیٰ سلام کرتے ہیں۔ کل سمجھ آنی بھی سلام، السلام علیکہ۔ لمبی بات تھی، میں نے اسے چھوڑ دی آپ کی خاموشی سے، میں نے صرف دانہ لیا ہے ایک، میں دیکھتا ہوں۔ السلام علیکہ یا سار اللہ۔ صاحبان علم یہ دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ان جملوں میں میں نے محسوس کر لیا سارے حضرات یہاں جتنی گاؤں کے ہیں تشریف رکھتے ہیں گرد و نواح کے، سار سے الف رے سار، سار کے معنی ہیں خون کا بدلہ۔ کیا لکھا ہے؟ اسی گل شروع ہوگی، خون کا بدلہ۔ پہلے کسی کا خون ہوگا، پھر اس بدلے میں حسین آئے گا۔ السلام علیکہ، گل سن دیاؤ میرے بھائی، السلام علیکہ یا سار اللہ۔ امام حسین کو سلام کر کے او نبیوں تک کل سلام کر رہے ہیں یہی لفظ کہہ کر، اے اللہ کے خون کے بدلے۔ غور نہیں فرمایا، ایسا ترجمہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل۔ یا سار اللہ ہے، اے اللہ کے خون کے بدلے۔ کس کا خون؟ اللہ کا۔ اے اللہ کے خون کے بدلے، وابن سارے ہی، اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام، جناب علی کے۔ جناب علی بھی سار اللہ، امام حسین علیہ السلام بھی سار اللہ۔ پریشان ہو رہے ہیں یار آپ؟ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ؟ سار اللہ، بدلے کسی عام کے نہیں۔ کس کے بدلے ہیں؟ خون ہے، خون کے بدلے ہیں۔ کس کے؟ اللہ کے۔ سار اللہ، اللہ کا خون، اللہ کے خون
گل چنگی لگ رہی ہے یہ؟ نہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے حضرات پریشان ہو رہے ہیں، چہرے پریشانی ظاہر نہ کریں، بالکل خدا واسطے سمجھو میری گل نو۔ اے اللہ کے خون کے بدلے اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے جناب علی بھی سار اللہ، جناب امام حسین علیہ السلام بھی سار اللہ، اللہ کے خون کے بدلے۔ یہ کہ میں اب علم کلام شروع کر رہا ہوں جناب، کیا اللہ کا خون ہو سکتا ہے؟ جب ہے ہو ہی نہیں سکتا، پھر ذمہ داری تھی توحید کی، چونکہ زیارت عقیدہ ہوتا ہے، یہ اپنا نام اللہ نہ لگواتا۔ اے اللہ کے خون کے بدلے، جب اللہ کا خون نہیں ہو سکتا، اللہ کا خون ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اسے کہتے ہیں علم کلام میں نفی وقوع، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا پھر الگ اور دوسرا ہے نفی امکان، ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ نفی وقوع صحیح، نفی امکان، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہو ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب ذرا توحید کے بارے میں جناب علی سے پوچھتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں اللہ معلوم نہیں، اللہ معلوم نہیں ہے۔ میں عربی نہیں میں پڑھتا تو نہیں پریشان نہ، جو معلوم ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ خدا جانے کیا کمال ہے۔ حیدری میرے خیال میں آسان کرا نہ گل جرم پریشان، زیادہ حضرات پریشان ہو رہے ہیں۔ العلم ذاتہ، میں ادھر علم ذاتہ ولا معلوم فلا قدرت ذاتہ ولا مقدور۔ اگر یہ نہ دسے جائیں جا رہا تو ان کی میں پتہ لگے گا، بتائیں گے تو کوئی بات سمجھ آئے گی۔ آپ یہ کسی مولانا شیعہ مولانا سے کہیں یہ پڑھے، کوئی نہیں پڑھے گا، یارا یہ ذمہ میرے لگی ہے۔ بہت آن کی آنکھ ذرا گالے تو جان دیو نا۔ العلم ذاتہ، علی فرماتے ہیں العلم اس کی ذات ہے، اللہ معلوم نہیں ہے۔ علم میں آئے تو معلوم ہو جائے گا، علی فرماتے ہیں عقل میں آئے جو مخلوق ہو جائے گا، ادراک میں آئے تو تصور میں آ جائے گا، اللہ حواس میں آئے تو محسوس ہو جائے گا، آنکھوں سے نظر آ جائے گا۔ نہ وہ نظر آتا ہے، نہ ادراک میں آتا ہے، نہ علم میں آتا ہے، نہ عقل میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، لیکن ماننا اسے تصدیق سے ہے۔ تصور سے نہیں ماننا، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، ماننا دل سے ہے۔ کیا طریقہ بنایا اللہ نے؟ ماننے کا طریقہ یہ بنایا، 14 کو بھیج کے سامنے کر کے کہا دیکھو انہیں پہچانو مجھے۔ گل سمجھ آئیے، دیکھتے انہیں جاؤ، پہچانتے مجھے جاؤ۔ ابھی میں بحث کروں گا۔ یا رسول اللہ، حیدری سمجھو نا، دیکھو انہیں نظر یہ آئیں گے، اللہ نے نظر نہیں آنا، نہ آتا ہے نہ آ سکتا ہے، آ بھی نہیں سکتا، آ بھی نہیں سکتا۔ اگر امکان ہوتا آنے کا وہ بھی بتا دیا گیا، آ بھی نہیں سکتا۔ جب آ ہی نہیں سکتا، وہ جو تصور میں نہیں آ سکتا، اس اللہ کا قتل کیسے ہوگا؟ غور نہیں فرما رہے میری گل تو سے علم کلام کا نتیجہ ہے جو میں دے رہا ہوں۔ صاحبان علم بیٹھے ہیں، جب وہ ایک تصور میں نہیں آتا، وہ وجود ہو تو وہ تو واجب الوجود ہے، وہ کوئی نورانی وجود نہیں، وہ تو ایک کمال ہے۔ اس کمال کا قتل کیسے ہوگا؟
جب اے اللہ اس کا قتل ہو ہی نہیں سکنا تو پھر حسین بدلے قتل کیسے ہو گیا؟ جناب علی قتل کا بدلہ کیسے ہو گیا؟ نہ دسو سارے اتنی بیٹھے میرے بزرگ تشریف رکھتے ہیں، ملک صاحب سارے مل کے میں نے دسو نا، جب اللہ قتل ہو ہی نہیں سکتا پھر زیارت وارثہ میں سار اللہ کیوں کہا گیا؟ اللہ کے خون کے بدلے، یہ ان گل سمجھائے میرے والے پاس دیکھ لو سی، اللہ کے وہ چھوٹے پھر نہ ہی ہوتی بیٹھی ہوتی بیٹھ جاؤ بھائی اگے انہوں نے سمجھ نہیں پہ آنگی یہ آوے نہ گیا گل تو انہوں نہیں سمجھ آتی آئے اور کیا کرو سمجھو یار بھائی کی دور گھٹی بیانے براد میں حیدری، یہ پاکستان میں کسی نے آپ کو نہیں بتانا، یہ گل پکی جو میں تو انہوں گل عرض کر لیا، خدا واسطے خیال کرو، یہ موقع بہترین، جب اللہ کا خون ہو ہی نہیں سکنا تھا، نہ ہو سکتا ہے، نفی وقوع نفی امکان، پھر آئے اللہ خون کا بدلے کا کیا مقصد ہے؟ خدا واسطے ہوں میری گل سمجھ لو، خون کے بدلے کا مقصد یہ ہے، اللہ زیارت میں یہی کہنا چاہتا ہے، اے اللہ کے خون کے بدلے، کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے قتل ہونا نہیں، امام حسین اور جناب علی کا قتل ان کا قتل نہیں، گویا توحید کا قتل ہے۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، ان گل سمجھ آئیے تھوڑی سی، امام حسین اور جناب علی کا قتل ان کا قتل نہیں، وہ توحید کا قتل ہے۔ ہن میں گل کر لوں، وہ ان کا قاتل نہیں، بہ جاؤ یار بہ جاؤ یہ رکیڑا پینڈے میں گناہ لسا میں بیان کرتا رہاں گا، بچے اتھا نہیں باہر دیں دے سے، وہ بہ جاؤ چپ بہ جاؤ بچہ، ان کا قتل نہیں، گویا توحید کا قتل ہے۔ اے لکھ لو دل تے میں جملہ کہہ دے آگے بڑھنا، جو ان کا قاتل ہے وہ ان کا قاتل نہیں، توحید کا قاتل ہے۔ توحید کا قاتل رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ غور نہیں فرما رہے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم گل سمجھ آگئی ہے بابا؟ یا رسول اللہ حیدری، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو ان کا قاتل ہے گویا وہ توحید کا قاتل ہے، پھر جو توحید کا قاتل ہو وہاں راضی اللہ کا تصور ختم، وہاں شفاعت کا تصور ختم۔ ان گل سمجھ آگئی؟ ابدی جہنم خالدین فیہا ابدا، کیوں ان کا قتل توحید کا قتل ہے؟ یہ حفاظت ہے امام کے خون کی، اور خون اتنا زیادہ عظیم ہے کہ میری ذات کا گویا قاتل ہے ان کا قاتل ہونا، ان کا قاتل عام نہیں، ایک مومن کے قاتل کو ابدی سزا جہنم، غضب اللہ علیہ اس پر غضب بھی ہے، وَلَعْنَهُ لعنت بھی ہے، وَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا عظیم عذاب بھی تیار ہے۔ جب لعنت بھی ہے غضب بھی ہے، جب امیر المومنین کے قاتل کا کیا بنے گا؟ غور نہیں فرما رہے آپ یار، آپ پریشان ہو رہے ہیں، کیا ہوگی ان کی سزا؟ یا رسول اللہ بے شک۔ فتوحات مکیہ، عبد الرحمن ابن ملجم کا عذاب میں بتاتا ہوں، آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، بہت کم، صحیح میں نہیں کوئی پڑھتے نہیں ہے، میں سناتا ہوں۔
عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے امیر المومنین کے قاتل کا عذاب بتاتا ہوں. بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ ہاں یار خوش ہو، وہ کیوں پریشان ہوتے؟ کوئی ہم غلط بات نہیں کر رہے یار. پریشان آپ کیوں ہوتے؟ پر تو میں رہا ہوں، پریشان آپ ہو رہے ہیں. فتوحات مکیہ. ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابن الوفا. ٹھیک ہے، وہ راوی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے سمندر کے کنارے پر ایک چٹان سمجھتے، پتھر کی چٹان، کافی چوڑی، لمبی چوڑی چٹان پہ قریب ہی سمندر کے اس نے ایک اپنے رہنے کے لیے ایک خیمہ بنایا. میرا خیال صحیح آگے صلوات پڑھیں ایسی جیسے بلندر سلام. ٹھیک ہے، صحیح نہ لسی کئی اشرے پڑھیں سے کوئی ہے کہ نہیں، کئی خبر ہے کتنے اور گرنا. اس ویلے ساری بھی جوانی ہے تو صحیح تو ہونی جوان ہے، اسی ویسے بڈھے ہو گئے. ہائے 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 ہائے. بڑھاپے کے بھی درجے ہوتے. اگر میں جملہ کہوں تو خوش ہونا چاہیے. ایک شخص نے کہا مولا کتنی درجہ ہے بڑھاپے میں؟ فرمایا جتنی درجوں میں سارے بال سفید ہو جاتے. اچھا نہیں سمجھ آئی تو ویسے دیر نہ دیا. اچھا خیر ہے، بس صحیح. میں کیا کہہ رہا تھا؟ ابن الوفا کہتے. وہ راوی وہیں بیٹھ کر مسجد کوفہ میں مقام ابراہیم پہ بیٹھ کر وہ بات کر رہا تھا کہ میں اسی عبد الرحمن ابن ملجم کا عذاب کتنا، قاتل امیر المومنین کا عذاب کتنا تو انہوں معلوم ہے؟ یارا نہیں معلوم، یہ سنو نا، یاد رکھو نا، بھولنا نہیں. بیٹھ جا بچہ، بیٹھ جا میرا سونا سی، بیٹھ جا. اور بیٹھے اس نکے کو بچھا دے، بچہ بیٹھ جاتا ہے، کو سمجھ آنی نہیں بترے. بس کہتا ہے کہ میں اسی حجرے میں رات دن کمرے میں خیمے میں رہتا ہوں. ایک دن میں نے صبح کی نماز پڑھ کے دن نکل آیا، تھوڑی سی دھوپ تھی. میں نے کہا کیوں نہ میں ذرا دھوپ میں بیٹھ جاؤں، سمندر کا ماحول ہے، مرطوب آب و ہوا ہوتی ہے. میں آ کے اسی اپنی چٹان پہ بیٹھا تھا. سارے میرے آل پاس دیکھ لو، بیٹھ جا بچہ، بیٹھ جا یار، پیچھے جا ہے بیٹھتا. تو ہوں میں پہلے وقت کیا نہ آگو دیتی ہے تو تھے نہیں اور سانو پریشان کریں گے. ایسا ہی بیٹھ جاؤ. یہ ہم تمہاری گل میں نہیں آیا ہے. معلوم ہوتا ہے بات ماحول والے کی مؤثر ہوتی ہے. نہیں بنی صحیح چنگی بڑے. بس ان سارے میرے پاس دیکھو گل اہم میں میرا پتر اہم. کہتا ہے کہ میں اسی اپنی چٹان پہ بیٹھا ہوں کہ میرے اوپر سے ایک بڑا پرندہ گزرا. بڑا کتنا ہوگا ابھی میں بتاتا ہوں. اس نے جا کے میری چٹان سے آگے ایک چٹان، وہ بھی برابر کی چٹان سمجھتے ہو نا، پہاڑ، ایک ٹکڑا، پہاڑ کا ایک ٹکڑا تھا، چٹان جسے کہتے، اس پہ بیٹھ کر اس پرندے نے قے کی، قے الٹی جنو آدن قے کی تو انسان کے اوپر والے چوتھائی حصے کو اس نے اگل دیا. چوتھا حصہ یہاں تک کٹا ہوا اگل دیا. کہتے جب اگلا تو میں دیکھ رہا ہوں سر بھی تڑپ رہا ہے، ہاتھ بھی تڑپ رہے ہیں، ہے بھی کٹا ہوا اور تڑپ بھی رہا ہے. وہی میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ پہلی دفعہ ہی ایسے ہوا. پھر کہتا وہ اڑ کے چلا گیا. پھر واپس آیا. اب جب میں نے دیکھا میری نظر ہوئی، میں نے عبادت سار شاید چھوڑ دی، یہی دیکھنا ہے. دل میں خیال کیا آج کوئی اللہ اپنے راز میں سے کوئی پردہ ہٹانا چاہتا ہے. ایسے محسوس ہو گیا کہ انتخاب میرا ہوا نا اس کا. یہ کہتا ہے دوسری مرتبہ آیا، اس نے انسان کے دوسرے حصے کو پھر اگل دیا. وہ بھی تڑپ رہا ہے، وہ بھی تڑپ رہا ہے. پھر وہ چلا گیا. پھر تیسرے حصے کو آ کے اگلا، وہ بھی تڑپ رہا ہے. چوتھے کو جب آ کے اس نے اگلا نا، چاروں میرے پاس نے گھنا ہے، چاروں حصے تڑپتے تڑپتے تڑپ رہے نا جیسے ہوتا ہے، آپس میں خود ملتے گئے، مل کے ایک وجود بن گیا. اسی آدمی کا ایک وجود بن گیا. وجود بن کے اس میں ایک روح آ گئی. روح میں اس نے ادھر ادھر دیکھا، دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کے اس نے اپنے آپ کو دائیں بائیں دیکھا. بس دیکھا، یہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں.
فوراً اسی پرندے نے دوبارہ حملہ کیا، اس کا چوتھائی حصہ کاٹ کے لے گیا۔ گل سمجھ آتی بھی ہے؟ میں نے کہا اب یہ کاٹ کے جو لے گیا ہے باقی بھی لے جائے گی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ پھر آیا دوسرا حصہ کاٹ کے لے گیا، پھر تیسرا حصہ کاٹ کے لے گیا، چوتھا حصہ کاٹ کے لے گیا۔ جو لے گیا تو میں نے یقین کر لیا آج اس نے واپس آنا ہے، اور اس کو دوبارہ جب وہ زندہ ہوگا، جبکہ وہ اٹھ کے دیکھ رہا تھا، میں اس کے قریب جا کے پوچھوں گا بدبخت تو کون ہے؟ یہ کہتا میں نے تہیہ کرنا، ہاں میں دیکھوں گا، اسے پوچھوں گا۔ یہ کہتا میں بیٹھ گیا، ذرا دیر لگی کہ پھر آیا، اس نے اگل دیا وہ چوتھا حصہ تڑپ رہا ہے، پھر دوسرا حصہ تڑپ رہا ہے، تیسرا تڑپ رہا ہے، چوتھا تڑپ کے یہاں تک کہ وہ مل گیا، مل کے آدمی بن گیا۔ جو ہی وہ بنا میرے کے دور نہیں تھا، میں بھاگ کے اس کے قریب ہو گیا۔ جب وہ بیٹھ کے ادھر ادھر اس نے دیکھا، میں نے کہا اب یہ کھڑا ہوگا۔ اب جو کھڑا ہوا میں نے قریب جا کے کہا بدبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عبد الرحمن ابن ملجم۔ ہم گل سمجھ آنی بھی ہے میرا بابا، عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ جب سے میں نے امیر المومنین کو قتل کیا ہے یہ عذاب جاری ہے، دن رات مجھے کاٹ کاٹ کے زندہ کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ جب ایک قتل کا عذاب، خدا جانے قیامت تک کیسے، ما بعد قیامت کیا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس یہی ایک بات کر کے تھوڑی سی بات میں اور بات کرتا ہوں، لمبی بات ہو جائے گی لیکن ہے متعلقہ بات اگر کہے آگا جی اجازت جو تھوڑا نا جی ہے خیر ہے سورج بہت ہے بس صحیح۔ جناب علی کے زمانے میں زبیدہ بی بی نے ایک نہر بنوائی تھی، بصرہ سے لے کے مینا تک۔ سرکار علی علیہ السلام اسی نہر کے کنارے چل رہے ہیں۔ میرے بھائی علی کنارے پہ نہیں چل رہا، کوئی مسئلہ بتانے آیا۔ حکیم لا یخلو علی الحکمہ۔ علی علیہ السلام جا رہے ہیں، پانی نہر چل رہی ہے۔ ایک شخص ہے بصرے کا جس کا نام ہے حسن بصری، عام مشہور نام ہے۔ یہ جناب علی کو مانتا تو تھا، دل سے کچھ تھوڑی سی کدورت رکھتا تھا۔ جو ہی اس نے جناب علی کو آتے دیکھا، اس نے جناب علی کے سامنے وضو کرنا شروع کیا۔ حالانکہ نہر چل رہی تھی، چلو سے وضو کرتا، چلو سے نہیں کیا، سارے میرے ارشاد جی دیکھ لیں، پانی پہ ہاتھ رکھ کے نا، ایسے ہاتھ رکھ کے تر کر کے وضو کر رہا تھا۔ تر، اس تر کرنے کو عربی میں صبغہ کہتے ہیں، صبغۃ اللہ، اس کو رنگنے کے معنی میں۔ صبغہ معنی رنگ دینا، رنگ۔ سرکار علی نے فرمایا بصری اس باغ سے، اس باغ اس کا مصدر ہے، اس باغ سے وضو کیوں کر رہا ہے؟ ہاتھ رنگ کے کیوں وضو کر رہا ہے؟ چلو بھر کے کرنا، تیرے سامنے نہر جاری ہے، چلو بھر کے وضو کر۔ کہتا ہے مولا میرے حکم، میرے عمل میں آپ دخل نہ دیں، یہ تو کریم ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، یہ کریم ہے۔ خدا جانے کیا بات ہوئی تھی، آپ کیا سمجھ رہے تھے، کیا بات ہوئی؟ بولا میرے کام میں آپ دخل نہ دیں۔ سرکار نے فرمایا بصری تجھ پر میری اطاعت واجب ہے؟ گل نہیں سمجھ آنی، کتھوں بات شروع ہوگی؟ جھنجھلا کے کہتا ہے ہاں واجب ہے۔ فرمایا میں جنگ جمل میں ابھی آیا تھا، بصرے میں ہی جنگ جمل ہوئی، تو اس جنگ میں کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا مولا میں آپ کی مدد کے لیے آیا تھا۔ جب میں، میرے الفاظ سے سن لو صحیح، جب میں جنگ جمل کے میدان کے کنارے پہ پہنچا، میرے کان میں آواز آئی، کان میں، سارے سنو، کان میں آواز آئی، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، آج قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی، دونوں جہنمی۔ آقا میں نے خود اپنے اوپر تصور کیا، اگر میں گیا اور میں نے کسی کو قتل کیا تو اس اعلان سے تو میں تو کافر ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ اگر کسی کو میں نے قتل کیا پھر بھی میں
میں خود مقتول ہوا تو بھی جہنمی، قاتل ہوا تو بھی جہنمی۔ صحیح نے فرمایا جس نے آواز دی تھی اس کو دیکھا تھا، ہائے 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 ہاں بے خبروں، اس نے کہا مولا میں نے دیکھا نہیں تھا۔ فرمایا آواز پہچانی ہوئی لگتی تھی؟ کہا نہیں۔ فرمایا وہ آواز دینے والا شیطان تھا، لیکن اس نے آواز صحیح دی۔ اس نے جو تو نے اپنے اوپر قیاس کیا کہ میں قتل ہوا یا میں نے قتل کیا، یہ بات تیری نہیں امام کے بارے میں ہے جس کو تو ماننے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر امام کسی کو قتل کر دے وہ مقتول بھی جہنمی، جو امام کو قتل کر دے وہ قاتل بھی جہنمی۔ فرمایا بات میرے لیے تھی تیرے لیے نہیں۔ ہن کیا ہویا؟ اگر ان کو کسی نے قتل کیا تو بھی جہنمی، اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا وہ بھی مقتول جہنمی۔ یہاں تک بات سمجھ آئی نا؟ اچھا بات تھوڑی سی آگے 5-7 منٹ سے۔ حیدری میرا زور اتنی لگ رہے لاہور میں کدی نہیں لایا۔ ہائے 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 پسینے ہو گئے، زور لوا کے تو حیدری حیدری وَأَشْهَدُ، جلدی میں موضوع کو پھر انشاءاللہ یہ لمبا ہے کافی دور ہو جائے گا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک، اے امام حسین علیہ السلام گواہی دیتا ہوں کہ تیری ذات تو من دعائم الدین، دائم کہتے ہیں گرتا ہوا دین، تو گرتے ہوئے دین کا سہارا۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، دال عین میم دیم دیم دیم، دیم کی جمع دعائم، میری 80 مجالس ہیں اسی کے اوپر، دیم دعائم، دائم اس دیوار کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی بارشوں کا موسم ہے، جہاں دیہات میں جب بارش آتی ہے تو دیواریں گرنے لگتی ہیں، آپ انہیں لکڑیوں کا سہارا دیتے ہیں، جہاں زیادہ گرتا ہے وہاں موٹی لکڑی دیتے ہیں تاکہ گرے نہ، لکڑیوں کا سہارا دیتے ہیں۔ یہ جو لکڑیاں ہیں یہ سہارا ہیں، دعم ہیں دیوار۔ کربلا معلیٰ میں دین ایسے گر رہا تھا، امام حسین نے لکڑیوں کا سہارا نہیں دیا۔ غور نہیں فرما رہے میری بات؟ خدا جانے کتنی ضرورت تھی اس کے بوس کو گرانے سے بچانے کی، کہیں جناب عباس کا سہارا دیا، کہیں جناب علی اکبر کا سہارا دیا، جانو کا سہارا دیا، لکڑیوں کا نہیں۔ خدا جانے حبیب ابن مظاہر کا سہارا کہاں دیا؟ اور روایت ہے سب سے آخری سہارا 6 ماہ کا بچہ، باب مصائب بھی ہو سکتا، 6 ماہ کے بچے کو سب سے آخر میں سہارا دیا۔ یہ دعم ہے، دعم، یہ دیکھیں یہ ستون ہے، یہ دعم ہے۔ ستون کہتے ہیں ساکن، ساکن سہارے کو، ساکن چلتا پھرتا نہ ہو۔ یہ کھڑا ہے، یہ پورا شامیانہ کس پہ قائم ہے؟ اس کو کس نے سہارا دیا ہوا ہے؟ اسی ستون نے۔ پورا دین جو آج دین ہے، جملہ کہہ دوں میں، اگر آپ اجازت دیں میں کہنا چاہتا ہوں، حسین دیندار نہیں، حسین عین دین ہے۔ دین آست حسین۔ اگر میں نے انگلینڈ میں ایک شعر پڑھا تھا، اگر آپ ذہن میں ہے، کیا کریں میں مجھے بار بار کہتے ہیں اسم اللہ ذات آست حسین، اور پریشان ہو لے کو یارا یہ گلن تو آنجین بنا دسو آنجین تو پھر نہیں آنجین تو کیوں پریشان کیوں ہوئے دیا؟ چہرے ایسے ہو جاتے ہیں، مجھے کہا جائے سوئے بجھوتے لگتے خیر ہوئے۔ علی فرماتا ہے انا ذات الزوات، انا ذات فی الذات، انا فی الذات للذات۔ کیا فرما رہے ہیں؟
نہیں دسو نا کیا ہے یار، میرے سے سارے روٹی کھاتے ہیں. علی فرماتے ہیں انا ذات الذوات، علی وجود ہو کے ذات ہے، وہ وجود نہ ہو کے واجب الوجود ہو کے ذات ہے. یار میری گال سمجھ جاندی. علی فرماتے ہیں انا ذات الذوات، بے پرواہی نہ کرائے. گل سمجھ لو، میں جان کے پہ کرتا تو سنانے لے، اس کے لیے مجھے پھر آدھا گھنٹہ چاہیے، وہ وقت ادھر نہیں لنگا. انا ذات الذوات، علی فرماتے ہیں یا اللہ نہیں خیال کرا ہے، اللہ نہیں، اللہ نہیں. انا ذات الذوات، علی فرماتے ہیں کل فرد افراد انسانی ذوات ہیں، ان کی ذات میں ہوں. غور نہیں فرمایا، ہائے 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 ہائے، ان کی ذات میں ہوں. ذات کیا مطلب؟ ان کی ذات میں ہوں. کیا مطلب؟ میں سبب خلق بھی ہوں، سبب بقا بھی ہوں. انا ہے دنیا. میرے خیال میں آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. نا انا ذات و فی ذات، میں ذات ہوں ذات میں. یہ گل پوچھی جائے گی تو واقفوہم، جنت کا دروازہ کھلے گا، لوگ بھاگیں گے. واقفوہم، ابھی سے علی کی ولایت کو سمجھ جان لو، پہچان لو. یہی سوال ہوگا آپ سے. کھلے گا دروازہ، روک جائے گا. کیوں روکا ہے؟ روکا گا اس لیے ان ولایت علی ابن ابی طالب، ہو علی کی معرفت کی بات ہوگی. خدا کے لیے پہچانو علی کو. فرمایا انا فی ذات لذات، میں ذات میں ذات ہوں. میں ذات میں، کوئی ڈر نہیں، جب چنگی نہیں بھی لگ جی چپ کر بیٹھا رہا. میں ذات میں ذات ہوں. یہ کہہ کے علی نے فرمایا لوگوں وہ احد ہے، میں واحد ہوں. تمہارا سارا معاملہ میں حل کرنا ہے. وہ احد ہے، میں واحد ہوں. احد ہے ذات میں، واحد ہے صفات میں. کل سمجھ آئیے؟ نہیں آئی تو بیٹھے رہو. انا للذات فی ذات، میں ذات کے لیے ذات میں ہوں. ذات کے لیے کیا معنی ہے؟ اچھا ان میں کوئی نہ آوے تگے کی بڑی نہ سونا میرا سونا. ایک طرف رہے تو ملک صاحبان، ایک طرف آئے تمام. انا للذات فی ذات، میں ذات ہوں. وہ ذات کے لیے کیا مطلب ہوا؟ وہ ذات ہے، میں اس کل ذات کی کل صفات کا مظہر کل ہوں. اگر میں نہ ہوتا تو ذات پہچانی ہی نہ جاتی. اللہ کی پہچان کا نام علی ابن ابی طالب. حیدری گل سمجھ آ گیا میرا پتر؟ بل اللہ اکبر، میری گل سمجھ آ گیا. شکر ہے بات میں، بس ختم. حیدری رکن کہتے ہیں، رکن ارکان رکن کہتے ہیں چلتا پھرتا ستارہ، چلتا ہوا سہارا. رکن چلتا ہوا سہارا. دین کا ایک رکن دیام ساکن سہارا. حسین ساکن سہارا بھی ہے، اور دین کا چلتا ہوا سہارا بھی ہے. جملہ کہہ دوں میں، یعنی جب تک دین چلتا رہے سہارے کا ساتھ رہنا واجب. جو دین کے ساتھ ہر وقت ساتھ چلتا رہے اسی کو امام زمانہ کہتے ہیں. آج ہمارا امام زمانہ ہے. بس ختم ہو گئی، گال ختم ہو گئی. جناب علی طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں. حضرت عمر کا زمانہ ہے، اس وقت طواف حضرت عمر بھی اسی طواف میں ہے. دوران طواف جناب علی علیہ السلام نے ایک شخص کو، جہاں پتھر جہاں مچھر مارنے کا حکم نہیں، سرکار علی نے ایک شخص کو تماچا مارا.
جس علی کا تماچا لگے ہائے 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 ہائے، صحیح تماچا لگا، مارا تماچا، وہ رک گیا۔ حضرت عمر پیچھے آ رہے تھے، اس کو روک لیا، اس نے کہا اے جناب علی نے مجھے ابھی تماچا مارا ہے، دیکھ لیں تماچا مارا کہ سانس لے کے دے۔ جناب علی چکر کاٹ کے جب قریب آئے تو حضرت عمر نے جناب علی کو روک دیا۔ کل میں کرنے لگا خیال رکھا ہے کہ سیاڑے بنیا کرو، روک دیا۔ مولا آپ نے اس کو تماچا مارا ہے؟ فرمایا ہاں مارا۔ اگلی لفظ کیا کہے، کیا کہے گا یہ؟ اگر کہے کیوں مارا ہے، کیوں مارنا عدل کے خلاف ہے، مارنے والا عادل ہے۔ کل نہیں سمجھ آنی میں کتنی بڑی بات، ساری بات دہرا دی میں۔ جرم کیا ہے اس کا، جرم کیا ہے؟ کیوں مارا نہیں، کیوں مارا نہیں، اعتراض ہو جائے گا۔ کیوں نہیں، کیوں عدل میں کیوں نہیں ہوتا، اس کا جرم کیا ہے؟ جناب علی نے فرمایا جرم یہ ہے کہ یہ دوران طواف ناموس مومنین کو تاک رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جو ایسے مقام پہ بھی عزتوں کا محافظ ہو اسے علی کہتے۔ اور گل سن لو میرا پتر، گل سن لو، گل سن لو۔ حضرت عمر نے جناب علی کا یہ جملہ سن کر اسی آدمی کے گریبان میں پکڑ کر اسے ہلا کے کہا تجھے خبر ہے تجھے کس آنکھ نے دیکھا ہے؟ تجھے علی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ جا قصاص اللہ سے لے، علی سے نہیں۔ آخر دعوانا بسم اللہ۔